السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال پوچھنے والے نے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب اگر ان کی کچھ قضا نمازیں ہیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو ادا کرنی ہے، کیا جائے جو ان کی نمازیں ادا ہو جائیں؟ تو جناب، نماز افضل عبادت ہے۔ یہ نماز معاف نہیں، یہ فرض ہے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ چھوٹ گئی، اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر طاقت بھی ہے، تو آپ ان نمازوں کو ادا کریں، اور نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ بہرحال یہ جو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے عزیزوں میں سے نصیحت کر جائے کہ میری نمازیں جو قضا ہیں ان کو ادا کر دینا۔ اگر وہ مر گئے، کہہ کے نہیں مرے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا حساب لگائیں کہ ہمارے والد کی، دادا کی یا بھائی کی، کوئی بھی ہیں، کتنی نمازیں قضا ہیں، کیا سال کی نمازیں قضا ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسا مانیے کہ کوئی شخص سے 70 سال میں انتقال ہوا کسی کا، اب ہمیں جو قضا اس کے اوپر جو نماز فرض ہوئی، تو ایسا مانو مرد جو ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، تو آپ 12 سال سے لگائیے کہ نماز ان پر فرض ہوئی۔ اب جتنے سال انہوں نے نماز پڑھی وہ نکال کر وہ آپ حساب لگائیے کتنے سال ان کی نمازیں قضا رہ گئیں۔ اب جو نمازیں قضا رہ گئیں، اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فدیہ دیتے۔ فدیہ دینے کا، ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ جتنا فطرہ ہم دیتے ہیں اتنا ہی ایک نماز کا صدقہ ہے۔ مثال کے طور پہ فدیہ ہے، ایسا مانے کہ ایک نماز کا 100 روپے مان لیجیے، ایک نماز کا 100 روپے، تو جو 6 وقت کی نماز ہو گئی، فجر کی 2 رکعت، اس کے بعد میں ظہر کی 4 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ ہماری 6 نمازیں ہیں۔ 6 نمازوں کا فدیہ، ہر نماز کا فدیہ 100 روپے مان لو۔ مثال کے طور پہ ہر نماز کا فدیہ 100 روپے، 6 نمازیں ہیں تو دن کے ہو گئے 600 روپے۔ اگر ہم اس کو مہینے کا اگر جوڑیں تو مہینے میں ہو گئے ہماری 6 نمازوں کے ایک مہینے کا 18,000 روپے۔ 18، اب ان کو 12 سے ضرب کر دو، 18 کو 12 مہینے کے لگائیں گے تو یہ ہو گئے 2,16,000 روپے، ایک سال کے 2,16,000 روپے۔ اب اگر ہم نے روزے، ہمارے عزیز نے جو انتخاب کر کے روزے نہیں رکھے ہیں تو روزوں کا فدیہ بھی لگایا جائے گا، 100 روپے ایک روزے کا، تو 30 روزے تو 3,000 روپے۔ اب 3,000 اور 16,000 یہ 19,000 روپے ہو گئے، 2,19,000 روپے سال کے۔ اب آپ کو جس نے بھی نمازیں چھوڑیں، ان کے والد ہوں، کوئی بھی ہے، اگر اس نمازوں کا آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ 2,19,000 روپے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر مانیے 40 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو پھر کتنے ہو گئے؟ 40 سال کی نمازوں کے تو پھر ہو گئے 90 لاکھ روپے ہو جائیں گے، 92 لاکھ روپے۔ تو علماء کرام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ کے کوئی بھی اگر فقیر شرعی ہے، جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی اس سے ملاقات ہے، جانتے ہیں آپ اس کو، وہ آپ کو جانتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس فقیر کو بلائیں اور اس کو 1 سال کا آپ فدیہ دیں، 2,19,000 روپے اس کو دیں، اور دینے کے بعد وہ آپ کو واپس دے دیا تو 1 سال کی نماز ادا ہو گئی، فدیہ ادا ہو گیا۔ پھر وہ فقیر آپ کو وہ تحفہ دے دے، وہ کہتے کہ میں نے آپ کو یہ تحفہ دے دیا، آپ پھر اس کو دوبارہ کر دیں کہ دوسرے سال کا۔ اسی طریقے سے پورے اگر 40 سال کی نمازیں بھی قضا ہے کسی کی اور وہ فوت ہو گیا ہے، اگر زندہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا، فدیے سے، زندہ ہے تو فدیے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر کمزور ہے کہ نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا
تو الگ بات ہے. میں یہ فوت شدہ کی بتا رہا ہوں کہ 40 سال کی نماز قضا ہے تو 2,19,000 روپے روزوں کا نمازوں کا اس کو دیں, وہ واپس آپ کو تحفہ دے دیں, پھر آپ دیں اس نماز کا فدیہ, وہ تحفہ دے دیں. اس طریقے سے 40 سال کی نمازوں کا بھی فدیہ ادا ہو سکتا ہے, نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا ہو سکتی ہیں. تو آپ اس کو بار بار دیکھیں, سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.